إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کے اور عزت والی زندگی عطا فرمائی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی رہنمائی فرمائی. معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچائی اور سچ مومن کے لیے ایک لازمی چیز ہے کہ اس کے لیے جھوٹ بولنا اس کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا. وقتی طور پر وہ سچ بول کر نقصان برداشت کر لے گا، لیکن وہ جھوٹ کا سہارا ہرگز بھی نہیں لے سکتا. اسی لیے وہ آدمی اپنے نظروں میں گر جاتا ہے. سب سے پہلے دوسروں کی نظروں میں گرنے سے پہلے اپنے نظروں میں گر جاتا ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. کہا کیا اللہ کے رسول مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو کہا ہاں بزدل ہو سکتا ہے. تو پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان اس کا گوارا نہیں کر سکتا. بزدلی اور بخیلی ایمان کے ساتھ چل سکتی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ایک جھوٹ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، 40 سالہ جو زندگی جن کی وجہ سے سارے مکے والے متاثر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل ملا تھا، کیا تھا؟ الصادق الامین، سچ بولنے والے امانت دار. بزنس میں اتنے پرفیکٹ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی سے کام لیتے تھے، سچ بولا کرتے تھے. مکے کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئی. انہوں نے بھی اپنے تجارتی سامان نبی کے پاس حوالے کیا، کہا کہ جو تم بزنس کر کے لاؤ گے جتنا پروفٹ آئے گا میں تم کو اس میں ڈبل دوں گی. یہاں تک کہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے. مکے والوں نے، مشرکین نے نبی کو جو ٹائٹل دیا تھا الصادق الامین، سچ بولنے والے امانت دار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم الصدق، اے لوگوں سچائی کو لازم پکڑو. فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة، نیکی جنت کا راستہ دکھانے والی ہے. کہا کہ آدمی پوری زندگی سچ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک اعلیٰ مقام کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام سچوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے.
نبی نے فرمایا ایاکم والکذب، اے لوگوں جھوٹ بولنے سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ جھوٹ برائی کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور بتایا کہ برائی جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ آدمی پوری زندگی جھوٹ بولتے رہتا ہے، جھوٹ بولتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام اللہ کے پر جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں سچائی کو لازم پکڑنا ہے، سچ بولنا ہے۔ شریعت ہمیں ان اسباب سے بھی روکتی ہے جن اسباب کو اپنانے سے ہمارے پر جھوٹا ہونے کا الزام لگ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، وہ آدمی بڑا جھوٹا ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کر دے۔ کسی کے بارے میں آپ سنیں بغیر تحقیق کے لوگوں میں پھیلا دیے، فلاں کے بارے میں سنیں، پڑوس کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، بغیر تحقیق کے آپ گاؤں گلی میں بات پھیلا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے بغیر تحقیق کے آرام سے اسے پھیلا دیتے ہیں۔ نبی فرماتے وہ آدمی جھوٹا ہے، جھوٹا انسان منافق ہے۔ نبی نے فرمایا کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ شریعت ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے روکتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں محفلوں میں، دوستوں کی محفلوں میں ہنسانے کے لیے لطیفے سناتے ہیں، کامیڈی سناتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس شخص کو جنت کے بیچ میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اگرچہ وہ جھوٹ کو چھوڑتا ہے مذاق میں بھی کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، ایسے شخص کو گارنٹی سے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر عطا کرے گا۔ نبی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور ان کے لیے بربادی ہے جو لوگ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا فَوَيْلٌ لَهُمْ وَيُحَدِّثُ، ہلاکت ہے، ویل کسے بولتے ہیں؟ جہنم میں گڑھے کا نام ہے، جہنم کا ایک گڑھا ان کو ملے گا جو لوگوں کو کے پاس واقعات بیان کرتے ہیں، لطیفے بیان کرتے ہیں ہنسانے کے لیے۔ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ فَوَيْلٌ لَهُ وَوَيْلٌ لَهُ، 3 مرتبہ کہا اس کے لیے بربادی ہے۔ افسوس ہے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں منبر و محراب سے ایسے واقعات سناتے ہیں، نہ جو حقیقت میں سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن کی بات ہے نہ حدیث کی بات ہے، ایسے بیکار کی کہانی، بیکار کے قصے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بہت سے قصے بیان کیے جاتے ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف کہا بھائیوں، حتیٰ کہ اگر آپ بچوں کو کسی بات پر جھوٹ بولتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹے میرے پاس آؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، کہا کہ تم اس بچے کو کیا چیز دینے والی تھی؟ کہا کہ کھجور دینے والی تھی۔ کہا کہ اگر تو وہ چیز نہ دیتی بچے کو تو بھی جھوٹوں میں سے شمار کی جاتی۔ آج والدین اپنے بچوں سے کتنے پرامس کرتے ہیں، کتنے وعدے کرتے ہیں، تو ایگزام میں پاس ہو جائے گا تو مجھے یہ دلاؤں گا، تو کھانا کھا لے گا تو میں تجھے یہ دلاؤں گا۔ اپنا کام چلانے کے لیے بچوں کے پاس جھوٹ بولتے ہیں۔ یہی بچے جب والدین سے زبان سے جھوٹ سیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں جھوٹ آ جاتی ہے۔ لہٰذا والدین سچے بنو، سچ بولنے کی عادت ڈالو، یقیناً یہ عادت بچوں میں منتقل ہوگی، آپ کے بچے سچ بولنے والے ہوں گے، ورنہ تو جھوٹ میں بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جہنم کے بہت سے مناظر دیکھے، اس میں سے ایک منظر یہ بھی اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا کہ مجھے جبریل علیہ السلام لے کر گئے، جہنم کے مناظر دکھائے، مختلف قسم کے لوگوں مختلف عذابات کا وہاں پر منظر دیکھا، اور اس میں سے ایک منظر یہ بھی تھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک اور آدمی ہے جو اسے کچل رہا ہے، کبھی اس کے جبڑے کو زخمی پہنچا رہا ہے، کبھی اس کے آنکھ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، مختلف تکلیفیں اسے دی جا رہی ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا اے محمد معلوم ہے کون ہے؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ گھر سے نکلتا ہے وہ انسان جھوٹ بولنے کی نیت سے نکلتا ہے، اس کا جھوٹ پورے گاؤں میں پھیلتا ہے، پورے شہر میں پھیلتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں جھوٹ کے ذریعے سے، اسی لیے اسے اتنی بڑی پنشمنٹ دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، 3 لوگ ایسے ہیں نہ اللہ انہیں قیامت دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان پر نظر کرم فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہا کہ شیخ زانی،
بوڑھا زناکار، بوڑھا زانی، اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن۔ عائل مستکبر، تکبر کرنے والا فقیر، ایک تو فقیری ہے اس کے اوپر، وہ بھی گھمنڈ ہے اس کے اندر، اللہ اسے بھی نہیں دیکھے گا۔ اور بتایا ملک کذاب، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، کرسی میں بیٹھ کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، لوگوں کو الو بناتا ہے، جھوٹ کے سہارے حکومت کرتا ہے، کرسی میں بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اپنی پوسٹنگ کی بنیاد پر، اپنے پوسٹنگ کی بنیاد پر لوگوں کے پاس جھوٹ بول کر اپنی حکومت جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کی طرف نہیں دیکھے گا، بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسوں کی مثال پیش کیا جو سچ بول کے دنیا میں ان کا نام روشن ہوا۔ ایک جنگ میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ۔ منافقین آ کے نبی کے پاس جھوٹ بول کر بچ گئے، کہا کہ ہمارے گھر میں کام تھا اس لیے نہیں آئے، ہمارے پاس یہ بہانہ تھا اس لیے نہیں آئے۔ لیکن تینوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہم غفلت سے نہیں آئے ورنہ آ سکتے، ہم سچ بولتے ہیں۔ 50 دن تک بات نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعد میں سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوتی ہے، سورۃ توبہ کا نام توبہ اسی لیے پڑا، ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اللہ نے ایگزامپل کے طور پر قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، نبی اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کو آئیڈیل کے طور پر میرے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ بیان کیا، بننا ہے تو کعب بن مالک کی طرح بنو، ہلال بن امیہ کی طرح بنو، مرارہ بن ربیعہ کی طرح بنو۔ انہوں نے سچائی کا سہارا لے کر اور دنیا میں نام روشن کر لیے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی میں نے دل میں فیصلہ کر لیا، اللہ نے میرے بارے میں آیت نازل کی، قیامت تک یہ چیزیں رہے گی اور میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کر لیا، اللہ سے پرامس کیا میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ کہتے ہیں میرے وعدہ کرنے کے بعد اللہ مجھے ایسے جگہ پر آزمایا جہاں میں جھوٹ کا سہارا لے سکتا تھا، لیکن میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو مجھے یاد آتے تھے، میں کبھی مرتے دم تک جھوٹ نہیں بولوں گا بول کے وہ کہتے ہیں کہ آزمائش میں کامیاب رہا۔ بھائیوں عزم کرو، ارادہ کرو۔ کبھی آدمی جھوٹ بولتا ہے اپنے مفاد کے لیے، 4 پیسے کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کسی کے خوف سے، کسی کے ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، ان کی عادت ہی جھوٹ بولنا ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، ان کی زندگی میں سچ بولنا مشکل ہے۔ اگر فہرست نکال کر دیکھیں بہت جھوٹ صبح سے لے کر رات تک جھوٹ پر ہی جیتے ہیں، وہ بہت کم مشکل سے ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ سچ بولے ہوں گے، عادت ہی ان کی جھوٹ بولنے کی ہے۔ اگر ایسی ہے تو یاد رکھنا بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ شریعت نے جھوٹ کی کئی قسمیں بھی بیان کی ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ اگر ہے تو یاد رکھو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے سوا یہ کہنا کہ فلاں بھی معبود، جو مقام جو حقوق اللہ کو دینے چاہیے وہ کسی اور کو دیا جائے تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد جو جھوٹ ہے اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے جانتے بوجھتے، یاد رکھنا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج شرم کی بات ہے، افسوس سے ہے کہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں حدیث کے نام سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا حدیث کا کوئی حوالہ نہیں، کوئی پروف نہیں، آتھنٹک چیز نہیں ہوا کرتی، فیک چیز ہے، ان آتھنٹک چیز ہے، سوشل میڈیا میں اسے شیئر کیا جاتا ہے، خواہ واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، جتنے بھی کمیونیکیشن میڈیا سے حدیث کے نام سے، دین کے نام سے میسیجز شیئر کیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی جگہ جہنم میں بنا دیں جو میرے پر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کے نام سے، فاطمہ رضی اللہ کے نام سے، حسن حسین رضی اللہ عنہما کے نام سے آج کتنے واقعات شیئر کیے جاتے ہیں۔ مولا علی نے کہا، اور ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق ان چیزوں کو شیئر کر دیتے ہیں۔ نبی فرماتے من کذب علی متعمدا، جو کوئی جھوٹ بولے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ بول رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کہ شہادت الزور، تیسرا بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا۔ آپ وہ جگہ نہیں تھے،
آپ کی دوست کی طرفداری کے لیے، خاندان کی طرفداری کے لیے، بھائی کو بچانے کے لیے، بہن کو بچانے کے لیے آپ آ کے جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں، ظالم کو مظلوم بناتے ہیں، مظلوم کو ظالم بناتے ہیں، ناحق کے حق چھینتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے حق کو جھوٹی گواہی کے ذریعے انہیں اس کو محروم کیا جاتا ہے۔ کورٹ میں جا کے چند زبانی کی بنیاد پر دوسروں کی جائیداد کو، پراپرٹی کو جھوٹی گواہی کی فیکٹ ایویڈنس کی بنیاد پر پراپرٹی کو ہڑپ کیا جاتا ہے۔ ایسوں کو کیسے سکون کی نیند آتی ہے جو بیواؤں کا مال کھاتے ہیں، جو یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے ہوتے ہیں۔ شہادت الزور، نبی نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا، یہ بھی جھوٹ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا بھی جھوٹ ہے۔ قسم ایک عبادت ہے، قسم کھائیں گے تو اللہ کی کھائیں گے۔ اگر آپ باپ کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، کسی کی بھی قسم کھاتے ہیں تو شرک میں شامل ہے۔ لا تحلفوا بآبائکم، نبی نے فرمایا کہ باپ کی قسم مت کھاؤ، ماں کی بھی قسم نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کی قسم کھاؤ۔ قسم کھانا عبادت ہے، وہی جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں اللہ انہیں بات بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، انہیں پاک کرے گا۔ اس میں سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وہ آدمی جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ ایک حدیث میں عصر کے بعد جھوٹ بول کر سامان بیچتا ہے۔ چونکہ عرب میں اس زمانے میں عصر میں مارکیٹ ختم کرتے تھے، دکان کلوز کرتے تھے، اس لیے اس کو بہت زیادہ جھوٹ بولتے تھے کہ بھائی یہ چیز میں اتنے میں لیا، جھوٹ بول کر پورا سودا بیچ دیتے تھے، پیسہ کمانا مقصود ہوتا تھا۔ اسی لیے خاص اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی بزنس میں، تجارت میں جھوٹ کا سہارا لے کر مال بیچتا ہے، اللہ اس کو بھی نہیں دیکھے گا، بات بھی نہیں کرے گا، انہیں اللہ رب العالمین پاک بھی نہیں کرے گا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں بزنس کے فیلڈ میں، اللہ ہدایت دے، میرے سے بہتر آپ بہتر جانتے ہیں، یہ اطراف کے اگر فیلڈ بھی دیکھا جائے بزنس کے فیلڈ، اس میں کتنے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، کتنوں کے مال ہڑپ کیا جاتا ہے، کتنوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کتنوں کو خون کے آنسو رلایا جاتا ہے، کتنوں کے قرضے باقی رہ جاتے ہیں۔ آج اعتماد نہ رہا مسلمانوں کے اوپر، بزنس کے فیلڈ میں بزنس کرنے میں مسلمان ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ دھوکہ، فراڈ، دوسروں کو ٹھگانے کا بہت زیادہ عام رواج ہو چکا ہے، جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا وہ روٹی جو جھوٹ سے آپ نے کمائی ہے وہ آپ کے بچوں کو اور آپ کی بیویوں کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ حرام کا لقمہ بچوں کو کھلا رہے ہیں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر بیوی کو کھلا رہے ہیں، اور جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ڈبا کر گھر تعمیر کیا اور سامنے لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیسے فضل ہو سکتا ہے؟ آپ گاؤں گلیوں کے بددعا لے کر اتنی بڑی بلڈنگ تعمیر کی ہے، کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیتا ہے۔ حرام کمائی کماتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں حلال ہوٹل، حرام کمائی کماتے ہیں، حلال ہوٹل تلاش کرتے ہیں۔ یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ یہ بہت غلط کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے تاجروں کو یہ بات بتائی کہ اے تجار یبعثون یوم القیامت فجار، کہ فاجر لوگ، تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار بن کے اٹھائے جائیں گے۔ بہت سے تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار بن کے اٹھائے جائیں گے، مگر جس نے نیکی کی اور تقوی اختیار کے سچ کا سہارا لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی بچ جائے گا۔ تجارت میں برکت ہے، تجارت میں سکون ہے، لیکن وہی تجارت قابل قبول ہے جس میں سچائی ہو۔ کہتے ہیں بھائی آج کل جھوٹ نہیں بولے تو بزنس ہی نہیں ہے، جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کو علم کی کمی ہے۔ کیا وہ علم آپ کے سامنے نہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے پیسے کمانے سے مرنا بہتر ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا، اے طاہر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ شعر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس رزق سے بہتر ہے کہ آپ مر جاؤ۔ آپ کی ضمیر کیسے گوارا کرتی ہے؟ دوسروں کے منہ مار کر آپ جی رہے ہیں، آپ کی ضمیر کیسے گوارا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو بزنس کرنے والے جب تک وہ الگ نہیں ہوتے، جب تک
سامان کو اچھی طرح نہیں دیکھ لیتے، اس وقت ان کے لیے آپشن ہے، چاہے تو لے چاہے تو اسے رد کر دے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، نبی کہتے ہیں اگر دونوں کسٹمر اور بیچنے والا دونوں اگر سچائی کا ساتھ دے، سچ بولے، اس میں کیا کیا عیب ہے بتائے، کوالٹی کیا ہے بتا دیں، لیکن یہاں پر دھوکہ دے کر مال بیچ دیے اور کھول کر دیکھے تو کوالٹی کے خلاف نکلی، گھٹیا مال بیچے. نبی فرماتے دونوں سچ کا سہارا لیتے ہیں اللہ دونوں کی بزنس میں برکت دیتا ہے، اور اگر دونوں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اللہ رب العالمین ان دونوں کی تجارت میں برکت کو ختم کرتا ہے. ایسے پیسے زیادہ دن تک نہیں رکیں گے جو آپ جھوٹ بول کر کمائیں، یا تو بیماری میں مبتلا ہو کہ ہسپتال میں وہ پیسے جائیں گے، یا نہیں تو آپ کے پاس وہ پیسے زیادہ دن تک رکنے والے نہیں ہیں. وقتی سکون کی وجہ سے آپ آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹی چیزیں اگر ہو تو اللہ حفاظت فرمائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، بنو ہاشم کے قبیلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ایک واقعہ ہے. بنو ہاشم کے قبیلے میں کا مرڈر ہو چکا تھا، لیکن وہ قبیلے والے آگے بڑھ کر نے کون مرڈر کیا؟ اعلان ہوا کہ 50 لوگ اگر قسم کھائیں، 50 لوگ اگر قسم کھائیں، اس میں سے 40 پر 8 لوگ اگر قسم کھائیں اللہ کی قسم میں نے مرڈر نہیں کیا، میں نے مرڈر نہیں کیا، اس میں سے 2 لوگوں کو اللہ مرڈر تھے تو مشرک، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، میں اس کے بدلے فدیہ دے دیتا ہوں. یہ جان کا بدلے اسلام میں 100 اونٹ دینا ہے، 100 اونٹ کی قیمت دے دیتے ہیں. ابن عباس سے فرماتے ہیں میں نے دیکھا 40 پر 8 لوگوں کو بھی دیکھا جو جھوٹ بول کر بچ گئے تھے، 1 سال کے اندر 40 پر 8 لوگ بھی مر گئے، ہلاک ہو گئے، بڑی بڑی بیماری آ کر وہ لوگ چلے گئے. اسی لیے میرے بھائیوں سچ بولنے میں بہت بڑا فائدہ ہے، انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. اسی لیے جھوٹ بول کر کمانے سے بہتر یہ ہے آپ سچ کا سہارا لیا کرو، ورنہ اگر جھوٹ اگر زندگی میں آ جائے، ٹینشن، مصیبتیں، بیماری، تکلیف، آزمائش، کبھی گھر میں سکون نہیں، کبھی خاندان میں سکون نہیں، سب کچھ لے کر بھی آدمی ایک عجیب قسم کے کیفیت محسوس کرے گا. پتہ چلتا ہے تب کہ میں نے حرام کمائی کمائے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کمائے، تب اسے پتہ چلتا ہے. اسی لیے یہ بہت اہم بات ہے ہم سچائی کا ساتھ دیں، سچ کو لازم پکڑے. آج کل لوگ نام بدل بدل کر جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ٹیلنٹ کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی انٹرٹینمنٹ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ایسے شوق بھی چلائے جاتے ہیں جس سے لوگوں کو ہنسایا جائے، ٹیمپرری ریلیکس کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام میں ہرگز بھی جائز نہیں ہے. اگر اجازت ہے تو جھوٹ بولنے کی کسی کو ملانے کے لیے جائز ہے. 2 آدمی لڑ رہے ہیں، دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں آپ، بالکل جنگ میں جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. میاں بیوی دونوں کے درمیان اختلاف ہے، دوری ہے، آپ فیملی کے خاص ممبر ہیں، آپ ان دونوں کے درمیان جا کے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور عورت کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر تمہاری اتنی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے شوہر کے پاس جا کر کہتے ہیں تمہاری بیوی تو تمہارے بارے میں اتنی تعریف کرتی ہے اور سب کچھ وہ قربان کرنے کے تیار ہے. آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا، لیکن شریعت کہتی ہے رشتوں کو ملانے کے لیے جھوٹ کا سہارا جائز ہے. ان کے علاوہ کسی جگہ میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اسلام نے ان کو منع کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو سچ پر قائم رہنے، سچائی کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اگر ہمارے اندر جانتے ہوئے یا انجانے میں اگر تجارت میں ہو یا کسی بھی معاملے میں اگر جھوٹ ہو جائے، اللہ رب العالمین معاف فرمائے. اللہ آگے کی زندگی ہمیں سچائی کو لازم پکڑنے، سچ کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایک دوسرے کی عزت کرنے، ایک دوسرے کی مال کی حفاظت کرنے، ایک دوسرے کی ہر قسم کی قدر کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک رکھے عزت کی زندگی میں عطا کرے، اللہ ہمیں عزت کی روٹی عطا فرمائے، اللہ ہمیں حلال کی روزی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک رکھے سکون اطمینان سے رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، جو ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں آئے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی الحکیم ونفعنا وإياكم بآياته وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برحيم رب حليم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر المسلمين في بلادنا اللهم انصر المسلمين في بلادنا اللهم أيد المسلمين في تربرا اللهم ارحم المسلمين والمستضعفين في الهند يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر المظلومين اللهم انصر المظلومين اللهم انصر المظلومين اللهم انصر المظلومين اللهم انصر المسلمين يا ناصر المستضعفين يا سامع الدعاء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا برحمتك وكرمك وجودك وفضلك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين